अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूँ मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज़ हैं। लाहौर में जो वाक़या हुआ है रेप का, अगवा का, उस हवाले से पुलिस का मौक़िफ़ सामने आ गया है। प्रोग्राम के पहले से मैं ज़रा इस हवाले से वो सवाल जो आपके जहन में है, अवाम के जहन में पूछेंगे पुलिस के नुमाइंदों से। उसके बाद हम बात करेंगे ईरान में होने वाले जनाजे की, जिससे पूरी दुनिया को एक बड़ा वाज़ेह पैगाम गया है। और आखिर में प्रोग्राम में कश्मीर में होने वाले इलेक्शंस का जायज़ा लेंगे। तहरीक इंसाफ ने वहाँ पे टोटल बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। प्रोग्राम के आखिर में हम उनके नुमाइंदे से और हुकूमती नुमाइंदों से भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं लाहौर में होने वाला हाई प्रोफाइल केस अगवा और रेप का है, जिसमें 2 गैर मुल्की ख़वातीन थी। और ये केस बड़ा ज़्यादा हाई प्रोफाइल इसलिए है क्योंकि एक सिटिंग जो नायब वज़ीर आज़म है, एक सिटिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके अजीज़ से मुंसलिक केस है। ज़ाहिर सी बात है इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है, इसका एक पब्लिक इंटरेस्ट एंगल भी है। और इसमें जो पुलिस की कारकर्दगी है उस हवाले से जो कुछ छुपते हुए सवाल भी थे, उनमें से कुछ को आज एड्रेस किया है, बाकी सवाल हम आज पूछेंगे। लेकिन आज DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान साहब ने उन सवालों के क्या जवाब दिए, पहले आपको दिखाते हैं। 1 जुलाई को फर्स्ट रिपोर्टिंग थी 12:40 पे। उसके बाद से इसके ऊपर काम करते हुए जब ये मामला चीफ मिनिस्टर के नोटिस में दिया गया तो उन्होंने इसकी ट्रेसिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए बड़ा शॉर्ट टाइम दिया। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के कोई रिश्तेदार फौरी तौर पर डायरेक्शन अपने सीनियर ऑफिसर से सीनियर कमांड को ये बताया गया, CCTO के नोटिस में लाए, IG के नोटिस में लाए और सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट के नोटिस में भी दिया गया। वहाँ से स्ट्रिक्ट ऑर्डर आए कि फौरी तौर पे जो आप कानूनी तौर पे करते हैं किसी भी क्रिमिनल के साथ वो करें। अब जब 164 की स्टेटमेंट उनकी हमने लेनी थी तो उसके लिए एक दरमियान में छोटी सी कॉम्प्लिकेशन ये आई कि हमने अपने ड्यूटी मजिस्ट्रेट से रब्ता शुरू किया, लेकिन वहाँ पे उनसे रब्ता ना होने की वजह से वहाँ पे SHO गया और वो एक छोटा सा अगली इंसिडेंट हुआ। मकसद ये था कि अगर ये लड़कियाँ 5 बजे फ्लाइट पे जाना चाहती हैं और अगर इनका 164 की स्टेटमेंट नहीं हुई तो हमारा ये सारा मीडिया, हमारी ये सारी अवाम और इंटरनेशनल फोरम्स हमारे मुल्क के ऊपर सवाल उठाएंगे। 164 की स्टेटमेंट के बीच में जो ऑनररी काउंसलर है डच की तरफ से, वो उनको हमने कांटेक्ट करके यहाँ बुलवाया था। वो शी वॉज प्रेजेंट ऑल द टाइम विद द लेडीज। सबसे पहले मेडिकल टाइमली हुआ, उसके बाद 164 की स्टेटमेंट हुई। तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए गए, किसी चीज़ में एक रद्दी की भी गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल ना हो सकी, उसके आखिर में बदनज़मी हुई। बहुत सारे ऐसे सवालात थे जिनके जवाब हम जानना चाहते थे, वो सवालात पूछने का मौका नहीं मिला। सहाफ़ियों का सबसे बड़ा हथियार उनका सवाल होता है। क्या ही अच्छा होता कि अगर सवालों के ज़रिए जो है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने गिले शिकवे किए जाते। बहरहाल ऐसा हो नहीं पाया, लेकिन फिर भी पुलिस की स्टेटमेंट के बहुत सारे जो गैप्स हैं, ख़ास तौर पे जो पहले 2 जुलाई को स्टेटमेंट आई, जो आज स्टेटमेंट आई, इससे हवाले से भी सवाल है। क्योंकि जो पहली स्टेटमेंट आई थी, जो पुलिस ने ट्विटर अकाउंट से अपने ट्वीट की थी, लाहौर पुलिस का ऑफिशियल अकाउंट है, जिसमें उन्होंने क्लेम किया था कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के बाद हमने 2 घंटों में 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। ये इनिशियल स्टेटमेंट थी और ये बताया गया जी कि जब इनको बाजियाब किया है तो 4 लोगों की गिरफ्तारी उस वक्त ज़ाहिर की गई। आज जो तस्वीर चलाई गई हैं उनमें 8 लोगों की गिरफ्तारी है। तो जो 4 मज़ीद लोग हैं इनकी गिरफ्तारी के बारे में भी डिटेल जानेंगे। रज़ा डार साहब की फैमिली ने कल जियो टेलीविज़न को एक अपना तहरीरी बयान मौक़िफ़ दिया था। कल हमने उनसे रब्ता किया, वो हमारे चैनल पर अपना मौक़िफ़ देना नहीं चाहते थे। जियो के ऊपर वो मौक़िफ़ दिया गया, वो क्या है पहले हम आपको बता देते हैं, क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ उसके बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मेल नहीं खाती हैं। रज़ा डार की फैमिली ज़राए का मौक़िफ़ है कि FIR में रज़ा डार पर जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम नहीं है। पुलिस के पास सारे सबूत भी आ चुके हैं। इस केस में रज़ा डार ने किसी को अगवा या ज़्यादती का निशाना नहीं बनाया है, बल्कि ख़ुद रज़ा डार के साथ फ्रॉड हुआ है। रज़ा डार ने उन ख़वातीन के साथ कुछ अरसे पहले कुछ सरमायाकारी की थी, जिसके बाद 2 महीने तक तो रज़ा डार को मुनाफा मिला, मगर फिर ये सिलसिला बंद हो गया। जिसके बाद रज़ा ने मुझसे कहा था कि मुझे लगता है मेरे साथ धोखा हो गया है। रज़ा डार के फैमिली ज़राए का कहना है कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, मीडिया गलत बयानी कर रहा है, एजेंडा चला रहा है, क्योंकि कहानी उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है जो बताई जा रही है। फैमिली ज़राए के मुताबिक बुध को पुलिस की कॉल मौसूल हुई जिसमें मामले से आगाह किया गया, जिसके बाद मैंने खुद रज़ा को कहा कि वो सरेंडर कर दे और पुलिस को सब सच बता दे। रज़ा को खुद हमने गिरफ्तार करवाया है, वरना हम चाहते तो सियासी असर व रसूख का इस्तेमाल भी कर सकते थे। प्रोग्राम के पहले से में हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान साहब। बहुत शुक्रिया DG साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये सारे वो सवालात हैं जो हम इसका जवाब हम सब जानना चाहते हैं। मेरे ख्याल में पहले आगाज़ करते हैं। जो सबसे बड़ा पहले इतराज़ आ रहा है वो ये है कि 2 जुलाई को जो पुलिस की स्टेटमेंट आती है उसमें ये क्लेम किया गया है, ये तासुर दिया गया है कि पुलिस ने ख़ुद उन्हें बाजियाब करवाया है। जब बाद में हमने देखा, तस्वीर आई, उन ख़वातीन का बयान सामने आया, तो वो ये क्लेम करती हैं कि वो चूँकि गाड़ी की टक्कर हुई वो भागी और उसके बाद उन्होंने दोबारा कॉल की। तो इसमें जो पुलिस के किरदार में जो आपका मौक़िफ़ है, उन ख़वातीन के बयान का मौक़िफ़ है, इसमें गैप्स नज़र आ रहे हैं। हकीकत क्या है इन दोनों में से?
पहली 15 की कॉल आई जी। 15 के जो यूएएन है वहां पे स्पेन से 12:40 पे हमें वो नोटिफिकेशन भी आया और हमें वो कॉल की रिकॉर्डिंग भी आई कि ये एक शख्स कार्लोस जिसका नाम है, ये कह रहा है कि मेरी बेटी पाकिस्तान आई है अपनी एक और सहेली के साथ और अब वो अगवा हो चुकी है और हमें रैंसम की कॉल्स आ रही हैं और वो मेरी बेटी को मार देने की धमकियां दे रहे हैं। इस कॉल के ऊपर पुलिस एक्शन लेती है, उसके पास गाड़ी की इंफॉर्मेशन होती है, जो मैं आपको ये तमाम चीजें शेयर भी कर देता हूँ। उसमें गाड़ी की तस्वीर होती है, जब वो लड़कियां एयरपोर्ट पे उतरी होंगी, उन्होंने अपने वालिद को बताया होगा कि हम यहाँ पहुंच गई हैं, ये गाड़ी है जिसमें हम जा रहे हैं। गाड़ी का नंबर उसमें विजिबल था, हमने वो गाड़ी की डिटेल्स निकाली, वो सारी चीजें प्रेसर में बताई कि इस गाड़ी से हम आगे मुल्जमान तक पहुंचे। मुल्जमान का पहले आइडेंटिफाई किया कि ये कौन है, फैमिली ट्री क्या है, क्या नंबर होगा। एक्साइज के रिकॉर्ड में एक नंबर था, उस नंबर से हम आगे चले। उस नंबर से चलते हुए हमें 3 घरों की लोकेशन पता लगी। उसमें एक सरगोदा में था, एक शादरा में था, एक डिफेंस 8 में था। उन सारे घरों पे पहुंचते पहुंचते ये बात सामने आई कि यहाँ पे ये इसमें इन्वॉल्व है, ये जो जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं, ये किसी तरह उनका रिश्तेदार है। जब रिश्तेदारी की चीज हुई तो हमने कंफर्म किया, मैंने कंफर्म किया अली डार साहब से कि आपका ये जो तस्वीर है, क्या बताइए कि ये आपका रिश्तेदार है? उन्होंने कहा बिल्कुल रिश्तेदार है। तो मैंने उन्हें बताया, उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा कि ये एक बड़ा इंसिडेंट है, किडनैपिंग फॉर रैंसम की कॉल चली है, हम इसकी तफ्तीश कर रहे हैं, सीरियस केस है, फॉरेनर्स लड़कियां हैं और उनका वालिद हमें स्पेन से बैठ के कॉल कर रहा है। उस पे उन्होंने उसमें बिल्कुल हमारी मदद की, उन्होंने हमें कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया, उस लड़के को भी समझाया होगा कि तुम जहां पे हो उस फौरी तौर पे तुम या सरेंडर करो। हमने इसके पीछे जब हम उन घरों तक भी पहुंच गए, हम ये सारी मेहनत चल रही है। सरगोदा में रेड होता है, फैमिली को पता लगता है, उस लड़के को पता लगा होगा कि मेरे रिश्तेदारों के घर रेड हो रहे हैं। तो उसके बाद वो लड़का उस घर को छोड़ के उन लड़कियों को लेके प्रोबेबली एयरपोर्ट छोड़ने के लिए निकला होगा। ठीक है, इस एयरपोर्ट की मूवमेंट के बीच में उन लड़कियों का वालिद उन लड़कियों के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पे था। हमारे पास एएसपी डिफेंस फजल की पूरी कॉन्वर्सेशन उन लड़कियों के साथ मौजूद है, उनके नंबर के साथ, विच इज वेरीफाइबल। उन लड़कियों के साथ 7:30 बजे से राब्ते में होते हुए कॉल तो चली है, ट्रैफिक एक्सीडेंट तो हुआ है 7:58 पे उसकी कॉल चली है सेफ सिटी में। अच्छा। तो उससे पहले कनेक्टेड थे, वो वहां से जा रहे थे जहां एक्सीडेंट हुआ, वहां से वो लड़कियां उतर के गाड़ी से उतरी अपनी जान बचाने के लिए, दे वर ट्रॉमेटाइज्ड। वहां से उतर के वो करीबी जो दुकान है उसमें उनको वो ट्रैफिक पुलिस वाला जो वहां मौजूद था वो लेके गया। उसी के साथ क्योंकि उनकी लोकेशन शेयर हुई थी एएसपी से भी और उनके वालिद से भी, एएसपी भी देयर एंड देन पहुंच गया। जो मीडिया पे आप तस्वीर देखते हैं वो खातून खड़ी है, उसके साथ हमारा एएसपी खड़ा है उसमें। तो एएसपी ने जाके उनको सेफली वहां से ट्रांसपोर्ट तो करना था वापस। तो ये सारी चीज इस पे हुई। कंफ्यूजन इसलिए थी कि ये क्योंकि हम पूरी डिटेल्स हमने फर्स्ट इनिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो प्रेस रिलीज थी उसमें पूरे केस की हम खुद क्लियर नहीं थे। उस वक्त तक 4 लोग थे। उसके बाद ये सारे कैरेक्टर्स और आए। बॉस कौन है, बॉस का नाम बार बार वो खवातीन लेती थी, वो बॉस कौन है, बॉस के साथ कौन लोग थे जो टॉर्चर कर रहे थे, रेप किसने किया, एलिगेशन किस पे लगा रही है, ये सारे काम थे। तो इसके ऊपर ये जरूरी था कि हम ये तमाम चीजें पहले वेट करते, उसके बाद मीडिया पे लेके आते जब स्टोरी पता लगती पूरी। तो वो थी इनिशियल प्रेस रिलीज विच वाज वेरी शॉर्ट। उसमें बेसिक क्रक्स बताया था कि एक इंसिडेंट हुआ और उस पे सेफली रिकवर हो चुकी है। दूसरी चीज ये थी कि वो मैं इसमें अपने बहुत सारे जो हमारे मीडिया के भाई हैं उनका मैं कसूर नहीं कहूंगा, लेकिन उसमें बात यह है कि वो जो एक एंगल किसी को पता लगा उसने अपनी पूरी स्टोरी उसके इर्द गिर्द बना दी। लेकिन ये सब प्रॉब्लम पता है कि जो एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन ना हो ना तो फिर डिसइंफॉर्मेशन फैलती है, र्यूमर सभी फैलती हैं। जैसे अगर एक्सेस होता, फौरन जवाब दिया जाता तो बहुत सारा जो डैमेज कंट्रोल है वो करने की आपको जरूरत पेश ना आती। दूसरा सवाल ये है कि जो रजा की फैमिली की मैंने इनिशियल स्टेटमेंट पढ़ी है, ये वेरीफाइबल स्टेटमेंट है, इन्होंने दी है, ये जियो टेलीविजन पे चली है, हमारे पास का प्रूफ भी है। वो कहते हैं कि इसमें तो रजा खुद विक्टिम है। आपकी इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्या रजा के किरदार के हवाले से क्या फाइंडिंग्स हैं? क्या ये अगवाकार थे? क्योंकि ज्यादती के इल्जामात डिनाई कर रहे हैं, लेकिन क्या जब ये ज्यादती हुई थी तो रजा उस प्रेमिसेस में मौजूद थे? इस हवाले से भी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में क्या बात आई? जिस घर में इन लड़कियों को रखा गया, लाहौर में डिफेंस 7 में जिस घर में एयरबीएनबी के थ्रू वो घर बुक किया गया था और उस घर में ये रखा गया, वहीं उसी घर के ऊपर वाले एक पोर्शन में एक खातून, नीचे वाले बेडरूम में दूसरी खातून, और ये तमाम लोग वो उसी घर में मौजूद थे, अलग अलग कमरों में थे। और इनके ऊपर एक एक वो जो बदमाश मैंने आपको जिनका जिक्र किया, वो जो बॉस था, उसने एक
कभी एक बंदे को भेज रहा है उसके पास, कभी दूसरे बंदे को भेज रहा है और वो वेपन लेके उनकी चौकीदारी कर रहे हैं। तो ये सारा मामला उसी घर में हो रहा था। उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है, जो आप अगर एफआईआर पढ़ेंगे, एफआईआर के अंदर भी, और लड़कियों ने जो अपनी हैंड रिटन स्टेटमेंट इनिशियली भी हमें दी, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ही प्लेड विक्टिम। अच्छा। तो पॉसिबली दैट इज अ रीजन कि उसकी फैमिली की जो उससे कॉन्वर्सेशन हुई होगी, उसने यही बताया होगा। लेकिन फैक्ट्स ये कहते हैं, हमने जाना है मुद्दई की स्टेटमेंट पे, हमने जाना है कंप्लेनेंट ने क्या कहा, और हमने जाना है एविडेंस क्या कह रहा है, और हम चलेंगे बिल्कुल एविडेंस के ऊपर। मैं आपसे आज के प्रेसर में जितनी गुफ्तगू हमने की, वी हैव ऑल द एविडेंस, जो कि हम प्रूव कर सकते हैं टाइम स्टैम्प्स के साथ कि कितने बजे क्या मैसेज, क्या कॉल, क्या पुलिस एक्शन हुआ, इसके ऊपर क्या साराइयों से गुरेज करना चाहिए। ये पूरे मुल्क का एक नेशनल मामला है जिसपे आपको कल इंटरनेशनल दुनिया आप पे क्रिटिसाइज करेगी। फिर हमारे सहाफी जो हमारे डिफेंस पे आएंगे, अपने मुल्क की इज्जत के लिए जब बात करेंगे, तो आपके पास हर चीज मुकम्मल होगी कि नहीं। इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ फैसल साहब कि क्या वो जो रजा है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसका पॉलिटिकल एंगल भी है, इसलिए क्लैरिटी के लिए जरूरी है, क्या रजा के ऊपर जो इल्जामात हैं वो ज्यादती के इल्जामात हैं? एक पहला सवाल, क्योंकि फैमिली डिलाई करती है, वो ये सच है, ये गलत है। दूसरा ये कि अगवा के इल्जामात हैं, या उस प्रेमिसेस में जब ये अमल हो रहा था, क्या रजा वहाँ मौजूद थे, क्या वो फैसिलिटेटर थे, या वो वहाँ पर विक्टिम थे? पुलिस की फाइंडिंग क्या है, ताकि एक वक्त में हम ये सारे र्यूमर्स अगर आप कह रहे हैं या जो डिसइंफॉर्मेशन है उसको हम खत्म करें। कोर्ट ऑफ लॉ में जो 164 की स्टेटमेंट दी गई, उसके अंदर इस चीज का पूरा जिक्र है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो, क्योंकि गार्डियन 164 की स्टेटमेंट की कोर्ट है, उसमें से मैं कोई चीज कोट करूंगा यहाँ पे तो वो डैमेजिंग होगा मुकदमे के लिए। जो चीज आपने डिसइंफॉर्मेशन की, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ कि एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन हो तो क्या सराइयां नहीं होती, फिर स्पेकुलेशंस नहीं होती। लेकिन हमने ये भी देखना है कि ये एक सेंसिटिव नेचर का केस है जिसकी इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस भी हैं, पॉलिटिकल भी हैं, और क्रिमिनल तो है ही है। तो इसके अंदर हम कोई ऐसी चीज बिफोर टाइम आपको ना कह दें जिसकी वजह से हमारे कोर्ट भी कहे कि आपने ये डॉक्यूमेंट लीक कैसे किया है, आप यू वर नॉट सपोज्ड टू से दिस। ठीक है, तो वो वाली चीज के अंदर कि 3 घंटे के लिए रजा बाहर था, फिर वो आता था, एक ही घर के डिफरेंट कमरों के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी हुई होगी। हमने ये इनिशियली जिस वक्त मुलजिम से बात की, उस मुलजिम ने बिल्कुल पहले डिनाई किया, फिर उसके बाद उसने कहा कि हाँ जी मुझे लगता है कि कुछ हुआ होगा। ठीक है, तो एक तो ये वाली चीज हो गई। दूसरी बात ये कि इस सारी चीज के अंदर उन खवातीन का अपना बयान ये है कि ये हमें ये तासुर देने की कोशिश की जाती रही कि रजा हिमसेल्फ इज अ विक्टिम। ठीक है, ये वाली बात मैं नहीं कह रहा, ये लड़कियों की स्टेटमेंट कह रही है। तो इसको भी जहन में रखें कि वो उनके सामने ऐसा ही पोज किया जा रहा था कि एक बदमाश है जिसको वो बॉस रेफर कर रहे हैं, वो बदमाश इन सब के साथ इक्वली बदमाशी कर रहा है, तीनों के साथ, 2 लड़कियां और ये लड़का, और इसको भी 2-4 इसको वहां पे कोई उन्होंने मारपीट इसको भी की है। सही, ठीक है, और पोज ये किया है कि जी तुम तीनों अगवा हुए वो। ठीक है, अब ये सारी स्टोरी जो देखनी है कि इन तीनों के अगवा का ये क्या ड्रामा था, ये फैक्ट्स हैं, हमने वो रख दिए। लड़कियों ने अलेज तो पूरा कर दिया कि ये हमें लेके आया, ये हमें इस घर में लेके आया। वो सारी चीजें हैं जो तफ्तीश में खुलेंगी। 5 दिन का रिमांड पे हमारे पास वो 4 मुलजिम है। 4 मुलजिम मेन बड़े इंपॉर्टेंट नहीं थे पहले, वो मुलजिमान और उनका कैरेक्टर, उसके बाद उनका रोल वो आइडेंटिफाई किए बगैर हम प्रेस के सामने जाके क्या हाफ कोट स्टोरी बताते, उस पर मजीद सवाल होने थे। तो दैट इज द रीजन वी टुक टाइम। हमने पूरा केस क्लोज करने के बाद आपके सामने ये हकाइक रखे। एक और सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है और उसमें भी कह रहे हैं कि जो पुलिस है उसका दोहरा मयार है, वो ये कि कुछ वो कौन से केसेस हैं जो सीसीडी को रेफर किए जाते हैं, और ये कैसे तय होता है कि एक सर्टन केस सीसीडी को नहीं भेजा जाएगा। इस केस के हवाले से भी खास तौर पे, क्योंकि मैं सीसीडी के जो मैंडेट पढ़ रही थी उसमें जी डकैती, रेप, किडनैपिंग, रॉबरी, रेप उसको भी शामिल किया गया है, लेकिन इस केस को सीसीडी को रेफर नहीं किया गया। वजह देखें, 2 तरह के हमारे पास लॉज हैं। सीसीडी प्रोविंशियल लॉ है, पंजाब में है। एंटी रेप लॉ जो है जिसमें ये केस का ट्रायल होना है, वो फेडरल लॉ है। फेडरल लॉ प्रेसिडेंस लेता है, पहली बात। तो जो फेडरल लॉ में एंटी रेप के तहत इसकी सारी प्रोसिक्यूशन होनी है, वो जाएगा, वो उसकी तफ्तीश करनी है पुलिस के SSOIU यूनिट ने, जो कि ये स्पेशल सेक्सुअल ऑफेंसेस वाला इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाया गया है। और इसके ऊपर ये बड़ा लॉ बना, और इसके ये क्योंकि फेडरल लॉ है तो प्रेसिडेंस ये लेता है, और SSOIU खवातीन तफ्तीशी होती हैं, खवातीन ये सारे काम कर रही होती हैं, दे आर एक्सपर्ट इन हैंडलिंग फीमेल विक्टिम्स, और उनकी सारी चीजें, सबूत, प्रूफ, और इस वजह से दैट इज द रीजन कि ये केस
किडनैपिंग फॉर रैंसम का हर केस जाएगा सीसीडी के पास, भले मुलजिम हम पकड़ लें, भले हम केस ट्रेस कर लें, लेकिन उसकी तफ्तीश करेगी सीसीडी। जहां पे ये सेक्सुअल SSOIU का ये वाला केस आ जाए तो उसके अंदर फेडरल लॉ पहले आता है, उसको प्रेसिडेंस मिलती है। दैट इज द रीजन कि वो केस की तफ्तीश अभी इस वक्त लाहौर पुलिस के पास है और वो SSOIU यूनिट कर रहा है। हाँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए कि ये कैसे तय होता है कि किस केस के अंदर फेडरल लॉ प्रेसिडेंस लेगा, कहीं प्रोविंशियल लॉ लेगा, क्योंकि हमारे पास सीसीडी की केसेस की डिटेल्स भी हैं। आखिरी केस जो भी मैंने निकाला है 24 जून का है, जिसमें एक 7 साल बच्ची में सरगोदा का मर्डर हुआ था और उसका रेप हुआ था, और फिर वो सीसीडी के पास केस गया, वो भाग रहा था, उसको शूट आउट हुआ, वो डिटेल एक तरफ कर दें। लेकिन ये केस सीसीडी ने डील किया। बहुत सारे वैसे केसेस जहाँ पे खवातीन के साथ सेक्सुअल वायलेंस होता है, वो वहाँ पर पंजाब का लॉ प्रेसिडेंट लेता है। इस स्पेसिफिक केस में ये विफाक का लॉ क्यों मुकद्दम है? देखें, एक तो ये गैंग रेप है, ठीक है, ये इसमें ऑफेंस बड़ा है। 376 और 375A 375A ज्यादा गिनौना जुर्म है ना, 376 भी गिनौना है, 375A उससे भी गिनौना है। और इसके अंदर जहां पे रॉबरी के बीच में रेप हो गया, सीसीडी आती है रॉबरी, क्योंकि रॉबरी का भी डिकॉइटी का भी उनका मैंडेट है, प्लस उसमें रेप हो गया। और तो ये दोनों चीजें, दोनों ऑफेंसेस में वो तफ्तीश करके, और वो आपको उसका तरीकाकार सारा पता है, आपने पढ़ा कि ये वाले केसेस पुलिस के पास जाते हैं, ये सीसीडी के पास जाते हैं। इस वाले केस में ये गैंग रेप प्लस किडनैपिंग फॉर रैंसम है, ये दो बड़े ऑफेंस हैं। इसमें प्रेसिडेंट्स फेडरल लॉ, हमेशा प्रेसिडेंट्स फेडरल लॉ लेगा। इसमें जो दफात हैं वो उसमें 375A की सेंसिटिविटी को देखते हुए ये इस वक्त हमारे पास है। और इसमें जो लोग हैं, जो यूनिट्स हैं, वो स्पेशली ट्रेंड हैं। इसमें जो खवातीन इसकी तफ्तीशें करती हैं वो स्पेशली ट्रेंड है। और यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि अब हमारी फौरन जो मौके पे पुलिस ऑफिसर्स फीमेल पहुंची तो उसके बाद वो खवातीन बोलना शुरू हुई। ठीक बात है, लेकिन आपने फिर स्पेशली सीसीडी बनाई इसलिए थी, उसको मैंडेट ही आपने इन जराइम के लिए किया। तो उसमें से मैं समझना चाह रही थी फिर फर्क क्या है दोनों में, जब खास तौर पे वज़ीर आला साहिबा की इतनी कमिटमेंट है खवातीन के खिलाफ सेक्शुअल वायलेंस की, और फिर एक स्पेशल फोर्स भी बनी हुई है, तो वो उसको क्यों हैंडल नहीं कर रही? एक और सवाल वो ये है कि चूंकि खवातीन मुल्क से जा चुकी हैं तो उस केस की पैरवी नहीं होगी। जब पैरवी नहीं होगी तो थोड़े अरसे बाद इन मुल्जिमान के साथ मामला रफा दफा हो जाएगा। दूसरी थ्योरी है कि कुछ वो राजीनामा भी लिख कर दे के गई हैं। जरा इन दोनों के हवाले से जरा क्लैरिटी देते हैं। पहली बात यह है कि राजीनामा और इस तरह की कोई चीज मेरे ना नॉलेज में है, ना हमारे सामने ऐसी कोई चीज हुई। दूसरी बात, मैंने बारहा लोगों से ये रिक्वेस्ट की कि हमारे मुल्क के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मेरे ख्याल में जितने माशाल्लाह प्रोफेशनल और होशियार हैं, उनमें से किसी के लिए भी उन खवातीन का नंबर निकालना या उनके वालिद से बात करना और इस सारी स्टोरी को जो मैंने बताई उसको वेट करना किसी के लिए भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपको मुझ पे यकीन नहीं तो आप प्लीज जरूर उनसे भी बात कर सकते हैं, दे आर देयर। एक उसके बाद लॉ मिनिस्टर की तरफ से भी ये डायरेक्शंस आई थी IG साहब को कि अगर इस केस की आगे जो ये केस चलेगा, इसमें हमारे पास वीडियो लिंक के ऊपर बयान होते हैं, अदालतों में वीडियो लिंक के ऊपर स्टेटमेंट्स होती हैं, तो जहां पे जरूरत पड़ी थ्रू देयर एम्बेसी हम उनको कन्विंस भी करेंगे। दे वेंट वेरी हैप्पी, वो ट्रॉमेटाइज थी और उसके बाद उनके शुक्रिया के मैसेज के हमारे साथ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, बट आपके मुल्क के जो लीगल सिस्टम है, हमने आपकी पुलिस को, आपके इदारों को काम करते हुए देखा। नाउ वी आर सेटिस्फाइड कि हमारे साथ इंसाफ हुआ है और वो दे विल कोऑपरेट। कोई ऐसी चीज हुई वो वहां पे वीडियो लिंक पे भी हमसे बात कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दिस इज अ डेड केस, इसमें सीमेन सैंपल भी है, इसके अंदर मेडिकल भी हुआ है, इसके पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी है, मटेरियल एविडेंसेस भी हैं, टेक्निकल एविडेंसेस भी हैं, IT रिलेटेड डिजिटल एविडेंसेस भी हैं, गाड़ी हमारे पास मौजूद है। ये तमाम चीजें हमारे पास मौजूद हैं जो कि उसमें इतनी आसानी से इस तरह के केसेस को हशप नहीं किया जा सकता। यही मैडम CM की तरफ से डायरेक्शन थी कि कोई ऐसा चीज ना छोड़ें कि जिसकी वजह से ये इंप्रेशन जाए और ये इल्जाम लगे कि शायद गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया है। उन्होंने कहा बिल्कुल आप इस केस को मेरिट पे लेंगे, जिसने गलत काम किया है वो भुगतेगा। सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे DIG ऑपरेशन लाहौर फहरान। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो ईरान के अंदर होने वाला है बहुत बड़ा जो हमने देखा फ्यूनरल, और इसके अलावा जो मुआहिदा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इस्लामाबाद का, उसके अंदर कैसी पेशरफ्त हो रही। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज हमको बताएंगे कि तेहरान के अंदर अगर हम देखें सदी का सबसे बड़ा जनाजा आज अदा किया गया। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनेई साहब का वो जनाजा था
اور ساتھ ساتھ میں دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بال ٹو بال کامنٹری بھی کر رہے ہیں اس جنازے کے اوپر. انہوں نے ایکسیس کو دیے ہوئے ایک ٹیلی فونک انٹرویو میں کہا کہ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہوں اور اس بات پر میں شدید حیرانی کا اظہار کرتا ہوں کہ ایران کے عوام آیت اللہ خامنائی کی آخری رسومات میں نہایت جذباتی اور ابدیدہ نظر آ رہے ہیں. صدر ٹرمپ کے بقول وہ سمجھتے ہیں کہ ایرانی علی خامنائی سے نفرت کرتے ہیں, لیکن عوام کو روتا دیکھ کر میں حیران رہ گیا. شاید یہ آنسو حقیقی ہوں اور شاید نہ ہوں. صدر ٹرمپ نے روایتی دھونس دھمکی کے انداز میں کہا کہ اگر وہ چاہتے تو جنازے میں موجود تمام افراد کو نشانہ بنا سکتے تھے. امریکی صدر نے جنازے میں ایران کی اعلیٰ قیادت اور اہم شخصیات جو تھیں اس کو ایک ہی مقام پر وہ موجود تھیں, اس لیے اگر امریکہ چاہے تو وہاں موجود سب کو ختم کر سکتا تھا, تاہم ایسا نہیں کیا جائے گا کیونکہ پھر مذاکرات کے لیے کوئی باقی نہیں رہے گا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ اور ایران نے خامنائی کی تدفین اور سوگ کی تقریبات مکمل ہونے تک مذاکرات عارضی طور پر روکنے کا فیصلہ کیا ہے. پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ وسیم بادامی صاحب موجود ہیں. آج اور کل سارا دن ہم نے دیکھا کہ تہران کی سڑکوں سے رپورٹنگ کرتے رہے, وہاں پہ گھومتے رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا عوام وہاں پہ خامنائی سے نفرت کرتے تھے یا یہ جھوٹے آنسو ہے, یہ سچے آنسو ہیں, یہ وسیم سے پوچھیں گے. سردار مسعود خان صاحب اقوام متحدہ میں سابق مستقل مندوب اور سفیر رہ چکے ہیں دنیا کے بڑے اہم جو کیپٹلز ہیں اس میں. وسیم آپ سے آغاز کرتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آج جو تعجب کا اظہار کیا ہے کہ بھئی ان کو تو یہ رپورٹ دی جا رہی تھی کہ عوام نفرت کرتے ہیں سپریم لیڈر سے, لیکن وہاں پہ لوگ رو رہے ہیں. اب یہ سچے آنسو ہیں, یہ جھوٹے آنسو ہیں, یہ انہیں بھی کلیئر نہیں ہو رہا. آپ بتائیں, پورا دن آپ 48-72 گھنٹوں سے تہران میں ہیں, کیا ماحول تھا آج وہاں پر؟ جی, ہمارے تقریباً کوئی 24 گھنٹے تو ہم نے نان سٹاپ مسلح امام خمینی میں ہی گزارے, چونکہ ہم کل شام 4 بجے وہاں کے وقت کے مطابق وہاں پہنچے ہیں. اور وہاں ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر ہمیں آج جنازہ میں شرکت کرنی ہے, جنازے کو کور کرنا ہے, تو پھر ہم ہوٹل واپس ہی جا سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں اتنا کراؤڈ نظر آ رہا تھا کہ ہم نے کہا اگر یہاں سے اب نکلے اور ہوٹل گئے تو کل واپس کیسے آئیں گے. سو وی ایکچولی سلیپٹ دیر, بس زمین پہ 1.5 گھنٹہ سو گئے. کراؤڈ کا یہ عالم تھا. پھر ہم نے کراؤڈ کو, ہمیں ظاہر ایکسس تھا الحمدللہ, تو ہم نے ایک ایریل ویو اور وہ اس انداز سے بھی کراؤڈ کو دیکھا. پھر کراؤڈ کے درمیان جا کے بھی گھنٹوں گزارے. یہ تو آپ نے چونکہ اسپیسیفک ٹرمپ کے بیان کا حوالہ دیا, اس لیے ایک اسپیسیفک جواب دوں. ہم وی ور ایٹ اے سرٹن ہائٹ, جو میڈیا سینٹر تھا نا, اٹ واز ایٹ اے سرٹن ہائٹ, اور لوگ نیچے تھے. آپ یقین کیجئے, میں اگر میڈیا سینٹر کے اندر بھی بیٹھا ہوا تھا نا, بالکنی میں نہیں, اندر بیٹھا ہوا ہوتا تھا نا, اور باہر مسلسل پروگرامس ہوئے تھے, کبھی مجلس ہو رہی ہوتی تھی, کبھی نماز, کبھی کچھ, اور اگر اس میں کوئی ایسی بات ہوتی تھی کہ جس پر لوگ آبدیدہ ہوں یا روئیں, تو لوگوں کی رونے کی آوازیں وہاں تک آتی تھی مجھے. اس میں 1% بھی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. اور جب میں کور کر رہا تھا تب لوگ جس انداز سے جنازے کے دوران دھاڑے مار مار رو رہے تھے, یعنی کہ لوگ تو رو ہی رہے تھے. میں نے جس طرح کیمرہ مینس کو, میں نے رپورٹرز کو, یعنی کہ سیکیورٹی اہلکاروں کو, جن کا کام وہاں پہ جنازے میں شریک ہونا نہیں تھا بلکہ سیکیورٹی کرنا تھا, ان کو جس طرح روتے ہوئے دیکھا ہے. یہ تو آپ کسی ایسے آدمی سے پوچھیں گے جس کی بینائی کمزور بھی ہو نا, اور اس کو وہ لیکن اس کی یہ والی بینائی ہو, تو وہ بولے گا کہ نظر آ رہا ہے اس شہر کی اور اس ملک کی سڑک پہ غم بھی اور غصہ بھی. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے اس تعجب پہ آپ صرف تعجب کا اظہار کر سکتے ہیں کہ امریکہ کے صدر کو اتنی غلط انٹیلیجنس رپورٹ ہے, اور اس پہ یقین بھی رکھتا تھا. سردار صاحب, یہ گفتگو آپ سب سن رہے ہیں وہاں پہ, لیکن ساتھ ساتھ امریکہ اور ایران کے درمیان اس وقت مذاکراتی عمل بھی جاری ہے. اس کا دوسرا مرحلہ موسٹ پروبلی 11 جولائی کو پاکستان کے اندر ہونا ہے. ایک قطر کے اندر پچھلا سیشن ہوا جس میں دونوں ممالک کی طرف سے اپنی اپنی پرائرٹیز کا اظہار کر دیا گیا. امریکہ ابنائے ہرمز کو فنکشنل کرنا چاہتا ہے, ایران اپنے جو فروزن فنڈز ہیں ان کو جو ہے فریز ہوئے انفریز کرنا چاہتا ہے. ابھی انیشل سٹیج پہ یہ گفتگو ہے. آپ نئے ہرمز کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ٹیکنیکل طور پہ مذاکرات ہونے ہیں اس میں جو دونوں اطراف کی ایکسپیکٹیشنز ہیں یہ کتنی مختلف ہیں, اور اس کو برج کرنا ابھی اس میں اور کیا کیا مراحل ہوں گے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ بادامی صاحب نے جو بھی کہا ہے اس کو مطلب ہے اس پس منظر کو دیکھتے ہوئے یا جو انہوں نے وہاں مشاہدات کیے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی اپنی انٹیلیجنس کو ریفائن کرنا چاہیے اپنے سورسز, کیونکہ ان کے پاس اتنی غلط انفارمیشن موجود تھی آیت اللہ علی خامنائی کے سلسلے میں, اور اسی طریقے سے جو اسرائیل نے ان کو انٹیلیجنس تھی وہ درست نہیں تھی. یہ بات صحیح ہے کہ ایران میں مظاہرے ہوئے تھے اس سال کے آغاز میں, اور وہاں بے چینی پائی جاتی تھی, وہ افراط زر کی وجہ سے تھی یا دوسرے معاملات کی وجہ سے تھی. لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو بھی اپنی جو ٹیکنیکس ہیں, جو ٹیکنیکل مینز ہیں, ان کو دوبارہ سے ریوزٹ کرنا چاہیے. ابھی جو آپ نے سوال اٹھایا اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو ہے جو لاسٹ راؤنڈ آف ٹاکس ہوا ہے دوحہ میں, اس میں
دونوں فریقین کے درمیان کسی قسم کا کوئی درمیانی راستہ سامنے نہیں آیا. خاص طور سے جو ہے آبنائے ہرموز کے سلسلے میں ایران نے ایک بڑی سخت پوزیشن لے لی ہے. اس نے کہا کہ پہلے تو کہا ہے کہ 30 دن کی مدت تک وہ ٹول چارج کرتا رہے گا, اور جو دوسرے انہوں نے ایک متبادل راستہ, آبنائے ہرموز میں 2 راستے ہیں, ایک وہ جو ایران نے وضع کیا ہوا ہے, ایک لین ایک ہے جو ایران کے ساحل کے ساتھ گزرتی ہے, کشم آئلینڈ اور پھر جو ہے بندر عباس جو ان کی پورٹ ہے وہاں سے گزرتی ہے, اور دوسرا جو ہے اقوام متحدہ اور یونائٹڈ کنگڈم اور فرانس نے مل کر ایک نئی لین بنائی ہے جو کہ عمان کی سرحد سے گزرتی ہے, وہاں متصل ہے. تو اور عمان یہ کہہ رہا ہے, اگرچہ عمان اور جو ایران ہے یہ مذاکرات کرتے رہے ہیں, اور جو عمان کا کہنا ہے کہ ان کی لین استعمال ہونی چاہیے, اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی قسم کا کوئی ٹول نہیں لیا جائے گا. تو یہ اختلافات ابھی تک موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ باقی جو مذاکرات جوہری معاملات کے اوپر ہیں, اور جو ریموول آف سینکشنز آن ایران, یا اس کے علاوہ جو ان کے منجمد اثاثے نہ صرف امریکہ کے بلکہ ساری دنیا میں جو ہیں تقریباً $100 بلین سے زیادہ ہیں, تو وہ بعد میں مرحلہ آئے گا. آپ کو پہلے جو ہے آبنائے ہرموز کے مسئلے کو حل کرنا ہوگا. ایک جو مسئلہ اس وقت حل پذیر نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو فرنٹ لوڈنگ آف سم فروزن ایسٹس, ریلیز آف فروزن ایسٹس, تو اس میں امریکہ نے ابھی جو اس وقت جو زیر بحث ہے جو رقم وہ کو تقریباً $6 بلین, تو یہ بہت کم رقم ہے. یہ سلسلہ شروع ہوا تھا 24 بلین سے, پھر 12 بلین پہ آیا. 6 بلین جو ہے وہ فوری طور پر ایران کو دینا چاہتے ہیں. اس میں بھی اختلاف یہ ہے کہ وہ رقم ایران کے حوالے کی جائے گی یا اس کے علاوہ جو چیزیں خرید کر اس کو دی جائیں گی. کچھ اس قسم کے امور بھی زیر بحث ہیں. جو آخری نقطہ اس سلسلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہے ہوتیز نے ایک حملہ کیا ہے, یعنی مطلب ایک نیا فرنٹ بھی کھلنے کا بہت خدشہ ہے. انہوں نے جو گورنمنٹ فورسز ہیں ان کے اوپر حملہ کیا ہے, اور اس کے بعد جو بحرہ قلزم میں ریڈ سی میں وہاں ایک ویسل کے اوپر اٹیک بھی ہوا ہے. اگرچہ ابھی تک یہ اسٹیبلش نہیں ہو سکا کہ یہ دونوں ڈیولپمنٹس جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پوری جنگ کے دوران ہوتھیز نے باب المندب کو بند نہیں کیا, اگرچہ وہ اس پوزیشن میں تھے. اور جو آخری جو پہلا محاذ چلا آ رہا ہے لبنان کا, وہاں سے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی. آج جو اسرائیل کے کمانڈر ان چیف ہے, جو ان کے ملٹری کمانڈر ہیں ایال زمیر, انہوں نے کہا ہے کہ حزب اللہ کا بہر صورت خاتمہ ہوگا, کیونکہ وہ جو امریکہ میں جو اکارڈ سردار صاحب, جو میں آپ کی بات سے سمجھی ہوں کہ آپ نے اس کے بعد اجازت بھی لینی ہے, تو آپ سے سوال پوچھ لوں کہ اس وقت آپ کو جو 60 دنوں کی انیشل ایک خواہش ہے, ایک جو ایکسپیکٹیشن ہے کہ اس کے دوران یہ ٹیکنیکل ایشوز جو ہیں وہ ریزالو کر لی جائیں گے بڑے حد تک, یہ 60 دن کے اندر آپ کو جو ڈیڈ لائن ہے, کیا لگتا ہے کہ یہ میٹ ہوتی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ اب آپ خود بھی بتا رہے ہیں کہ مزید کمپلیکیشنز ایڈ ہو رہی ہے, مزید لیئر آ رہی ہے اس کے اندر, مزید مطالبات کی. اگر دونوں فریقین جو ہے اس میں کوئی نرمی یا لچک یا پریگمیٹزم نہیں دکھاتے ہیں تو کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. وہ تو کیا مطلب ہے 7 دن کیا 60 دن تک نہیں ہو سکتا. خاص طور سے اگر ایران اس سے دستبردار نہیں ہوتا آبنائے ہرموز کی حکمرانی سے, یا اس کا جو دعویٰ ہے کہ جو ہم نے جنگ کے دوران جو پوزیشن حاصل کی تھی اسے تبدیل نہیں کریں گے, تو پھر جو ہے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. تاہم اس میں امریکہ کی طرف سے یا جو یونائٹڈ کنگڈم اور فرانس کی طرف سے یہ ہو سکتی ہے کہ کم از کم اس عبوری دور میں وہ یہ متبادل لین نہ بنائیں, اور ایران سے یہ وعدہ لے لیں کہ جناب آپ کوئی ٹول نہ چارج کریں. جو بھی ہوا جب معاہدے کے بعد آپ جو مکمل معاہدہ ہو جائے گا, جوہری معاہدہ بھی, اس کے بعد آبنائے ہرموز کے اوپر, تو اس وقت جو ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, یا اس کے اوپر جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے سب پابند ہوں گے. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں باقی جو معاملات ہیں, جو جوہری معاملات ہیں, اس میں اگر فریقین چاہیں تو وہ اتفاق جلدی سے کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ 26 فروری تک ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے اس سلسلے میں, اپنے جو مسودے ایک دوسرے کو دے چکے تھے. اور یہ جب پاکستان ثالثی کر رہا تھا تو
اس دوران بھی جو ہے ان کے کئی جو ڈاکیومنٹس ہیں اس سلسلے میں ایکسچینج ہو چکے ہیں، جس میں لیگل ڈائمینشنز بھی ہیں اور اس کے بعد ٹیکنیکل ڈائمینشنز. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سردار مسعود خان ہمارے ساتھ موجود تھے. وسیم، میں آپ کو دوبارہ اپنی طرف بڑھوں گی. ابھی آپ نے گفتگو سنی، اس کے اندر گیو اینڈ ٹیک دونوں اطراف کا. جب کوئی فورن اوپریشن ہوتی ہے تو اس کا سب سے بڑا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ملک کے اندر سخت گیر رویہ یا غیر لچکدار عناصر ہیں ان کی گرفت مضبوط ہوتی ہے. ایران کے اندر بھی کیا یہ اس بات کی کوئی، اس رائے کی کوئی گنجائش ہے کہ آبدہ ہرمز کے اوپر ایران کو کچھ لچک دکھانی ہوگی؟ ہاں دیکھیے، ایک تو یہ واضح طور پہ نظر اب آتا ہے اگر آپ تھوڑا سا چیزوں کو آبزرو کریں تو، کہ جو لوگ بھی مذاکرات میں ہیں وہ ان کو ایک چیز مد نظر رکھنی پڑ رہی ہے تھرو آؤٹ، اپنے ڈومیسٹک آڈینس کی وجہ سے بھی اور رہبر اعلیٰ کی سوچ کی وجہ سے بھی، جو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں بالکل اجازت دیتا ہوں، میری رضامندی سے ہو رہا ہے، لیکن انیشلی میری رائے مختلف چیز سے ہینڈل کرنے کی. تو ان کو اس بات پہ بہت محتاط رہنا پڑتا ہے کہ کچھ ایسا نہ ہو کہ یعنی اگر کل کو کچھ بیک فائر ہوگا تو یہ بات آئے گی کہ ہماری تو رائے تھی کہ یہ نہیں کرنا چاہیے نا، اس کو اس طریقے سے ہینڈل نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ بھی ایک تو یہ بات ہے. دوسرا، آپ مجھ سے بہت زیادہ آپ کا بہتر انالیسس ہے، ایرانیئنز بہت ٹف نیگوشیٹرز ہیں. یہ بات یعنی امریکنز بھی مانتے ہیں، یہ بات آپ پاکستانی دوستوں سے مجھے تو مذاکرات میں کسی سے پوچھے. تو اس لیے مجھے یہ ضرور لگتا ہے کہ آبنائے ہرمز کوئی ایسا معاملہ نہیں جس سے کوئی حل نہیں نکلے گا، لیکن آبنائے ہرمز کو لے کے ایران نے بہت ٹف ٹائم دے دیا ہے اور مزید ٹف ٹائم دے گا. اس کا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یقیناً ٹول لگے گا، لیکن بہت ٹف ٹائم دے دیا، اور اگر ٹول نہیں بھی لگے گا تو آبنائے ہرمز کو استعمال کر کے ایران بہت کچھ اور نکال لے گا مزید. اس حوالے سے جو دلچسپ بات میری کچھ ڈپلومیٹ سے ہو رہی تھی، انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ایران نے باقاعدہ سائیکالوجسٹ ہائر کیے ہیں اور وہ زبان سمجھی ہے، وہ طریقہ کار سمجھا ہے جس سے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی ٹیم سے گفتگو کر سکتے ہیں. تو بڑی محنت بھی کی انہوں نے، نہ صرف وہ ٹیکنیکلی جو اسٹرانگ فوٹنگ پہ، انہوں نے سائنس کا اور موجودہ جو تمام ان کے پاس ٹولز ہیں اس کا فائدہ بھی اٹھایا ہے. بہت شکریہ. وسیم بادامی ایران سے ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک واپس آئیں گے. آزاد کشمیر کے اندر الیکشن ہے، پاکستان تحریک انصاف بوائیکاٹ کر رہی ہے. حکومت سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ جو الیکشنز ہیں اس پہ بہت تمام عناصر ان سے ناراض ہیں. پروگرام کے آخری سے ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. تھوڑی سی ذرا ہم جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس کے اوپر بھی گفتگو کر لیں. تحریک انصاف نے آزاد کشمیر کے الیکشن کا بوائیکاٹ کیا. حکومت یہ کہتی ہے کہ اپنی سیاسی کمزوری کو چھپا رہی ہے. جو اعلامیہ جاری ہوا ہے کور کمیٹی کا، اس میں کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی نے آزاد جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے انتخابات میں حصہ نہیں لینے کا فیصلہ کیا ہے. اعلامیہ میں کہا گیا کہ موجودہ حالات میں انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. یہ سیاسی حکمت عملی نہیں بلکہ کشمیری عوام کے ساتھ اصولی یکجہتی. اس وقت آزاد کشمیر شدید سیاسی اور انسانی بحران سے گزر رہا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی تمام لوگ اس سیاسی بوائیکاٹ کے حق میں نہیں ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کا حصہ بننا چاہیے تھا. اور بات یہ ہے کہ ابھی تک جتنے بھی الیکشن پروسیس تھے، چاہے وہ جی بھی ہو جہاں پر تحریک انصاف کو تحفظات کا شکار وہ تھے، بڑے واضح طور پہ تھے، بڑے ووکلی تھے، پھر بھی الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا ہے. تحریک انصاف کے اندر اس حوالے سے جو دو متبادل سوچیں ہیں آپ کو سنواتے ہیں. دونوں ہماری لیڈرشپ اور کشمیر کی جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے مل کے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس الیکشن کا بائیکاٹ کیا جائے. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی انتخابی عمل ہو وہ میدان خالی نہ چھوڑا جائے. ذاتی رائے یہ ہے کہ کسی بھی جماعت کو الیکشن ہو یا کوئی بھی فورم ہو جدھر آپ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں لوگوں کا پوائنٹ آف ویو، وہاں حصہ آپ کو لینا چاہیے. بائیکاٹ سے آپ کا ورکر بھی ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے، وہ ایک طرح سے ان کو آپ ڈس فرینچائز کر دیتے ہیں. نون لیگ سمجھتی ہے کہ یہ جو سارا ریزن ہے الیکشن کا بوائیکاٹ کرنے کا، وہ اس لیے کہ تحریک انصاف کو دیوار پہ لکھا نظر آ رہا تھا کہ سیاسی طور پہ وہ اتنے یہاں پر پاپولر نہیں ہیں. ان کا موقف سنیں. میدان چھوڑ کے بھاگنا اور راہ فرار اختیار کرنا، یہ تو وہ پارٹی تھی جو کہتی تھی کہ ہم تو کھمبا بھی کھڑا کر دیں پاکستان کے کسی بھی کونے میں تو وہاں پہ بھی اس کو اتنی زیادہ ووٹیں ملیں گی. کیا کھمبے نہیں مل رہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم الیکشن کنٹیسٹ نہیں کریں گے کیونکہ اب آپ کو گراؤنڈ پوزیشن آپ کی پتہ ہے کہ آزاد جموں کشمیر میں کیا گراؤنڈ پوزیشن ہے. کیا آنے والے پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ رانا احسان افضل صاحب موجود ہیں، کوارڈینیٹر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے. شفیع جان صاحب صوبائی وزیر اطلاعات کے پی کے. بہت شکریہ شفیع جان صاحب. جیسے بھی الیکشن ہو، چاہے وہ 2024 کے تھے، ابھی جی بی کے الیکشن ہے، تمام ضمنی الیکشن کے اندر تحریک انصاف نے حصہ لیا. کشمیر کے الیکشن کے اندر میں جانتی ہوں جماعت میں لوگ چاہتے تھے کہ حصہ لیا جائے، میدان کھلا نہ چھوڑا جائے. یہ فیصلہ جو ہے یہ کدھر ہوا ہے، کیسے ہوا ہے اور اس کو کتنی سپورٹ ہے، خاص طور پہ جن کینڈیڈیٹس نے وہاں پر الیکشن میں حصہ لینا تھا ان کی اس پہ کیا رائے ہے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ.
دیکھیں جہاں تک کشمیر الیکشن کی بات ہے تو تحریک انصاف نے بائی کاٹ کا اعلان کر چکی ہے. تحریک انصاف دیکھیں میری ذاتی رائے یہ تھی کہ بائی کاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, ہمیں اس انتخابی عمل میں حصہ لینا چاہیے تھا, یہ میری ذاتی رائے ہے. لیکن پارٹی کا جو فیصلہ ہے ہم پارٹی کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوں گے. دیکھیں اس وقت دو اہم چیزیں تھی جو اس کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کیا گیا. ایک تو کشمیر کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ وہاں پہ جس قسم کے مظاہرے ہو رہے ہیں, جس قسم پہ کشمیری عوام اپنے حق کے لیے سڑکوں پہ ہے. کشمیر کے مختلف مقامات میں اس وقت احتجاجی صورتحال ہے, لیکن اس احتجاجی صورتحال میں عام کشمیری عوام کے لیے اپنا ووٹ دینا, اس ووٹ کی طاقت جو ہے جو اس کے پاس ہے اس کی آزادانہ طور پہ استعمال کرنا میرے خیال میں ممکن نہیں تھا. اگر الیکشن کچھ ٹائم کے لیے ڈیلے کر لیتے, ان حالات پہ قابو پا لیتے تو پھر شاید ہی بہتر ہوتا. اور دوسری جو سب سے بڑی چیز ہے وہ تحریک انصاف کی جو ای سی پی کا ایک رویہ ہے اس کے خلاف بھی ایک احتجاج ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا جو انتخابی نشان تھا اس کو بحال کر دیا گیا, پھر اسی فیصلے کے خلاف جو ہے دوبارہ کورٹ ای سی پی گئی, وہاں پہ اس کو دوبارہ ہم سے نشان چھینا گیا, اور پھر اسی ای سی پی نے مطلب کشمیر کی ای سی پی نے ہی الیکشن کنڈکٹ کروانا ہے. تو پھر یہ ای سی پی کیسے ایک صاف و شفاف الیکشن کنڈکٹ کروائے گا؟ پر یہ مختلف کیسے ہے 2024 کے الیکشن سے, اور ابھی جو جی بی کا الیکشن ہے وہ شفیع جان صاحب وہ بھی مور اور لیس ایسا ہی تھا, آپ کی جماعت کے پاس تو سمبل بھی نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود وہاں پر آپ نے دونوں جگہ پہ کنٹیسٹ کیا. ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ جی بی کو دیکھ لیں ماریہ صاحب, اگر آپ جی بی کو دیکھ لیں تو ہم نے گلگت بلتستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ الائنس کیا, اور جب یہ خبر ان تک پہنچی کہ تحریک انصاف کے تمام امیدواران جو ہے وہ پولو مین جو ان کا انتخابی نشان تھا اس پہ لڑیں گے, تو جی بی ڈیموکریٹک موومنٹ پہ پابندی لگا دی گئی. اس کے باوجود ہمارے آزاد امیدوار ڈکلیئر کر دیے گئے, ہم نے حصہ لیا, جو ہوا سب کے سامنے. پھر اب آتے ہیں کشمیر. دیکھیں کشمیر میں تو ہمارا نشان ریسٹور ہو گیا تھا, پھر اس ریسٹوریشن کے خلاف ای سی پی کا جانا ہماری سمجھ سے بلاتر ہے. پھر اسی ای سی پی نے ہی الیکشن کنڈکٹ کروانا ہے, تو ساکھ تو ڈے 1 سے متاثر ہو گئی ہے. ہمیں تو نہ جی بی میں جو ہے وہ پلینگ فیلڈ ملی, لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات, پلینگ فیلڈ نہیں ملی. ہمیں تو پنجاب کے بائی الیکشن میں پلینگ فیلڈ نہیں ملی. نون لیگ کا ایک نیا رویہ آپ کے سامنے آیا ہوگا کہ نون لیگ اب جو انتخابی عمل ہے اس میں اکیلا دوڑنا چاہتی ہے. اکیلے دوڑ کے بھی یہ فنشنگ لائن میدان خالی چھوڑ دیا ہے کہ وہ چونکہ دوڑنا چاہتے ہیں تو بس پھر دوڑے, ہم رستے سے ہٹ جاتے ہیں. نہیں, اس وقت تو کشمیر کے حالات باقی جی بی سی بھی ڈیفرنٹ ہے, اور پنجاب کے بائی الیکشن سے بھی, اور 8 فروری کے جنرل الیکشن سے بھی ڈیفرنٹ ہے. وہاں پہ اس وقت لوگ جو ہے سڑکوں پہ ہے, وہاں پہ طاقت کا استعمال ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا. دونوں فریقین کو بیٹھنا چاہیے, جو معاہدہ ہوا دونوں فریقین کے درمیان ہوا اس کا پاس رکھنا چاہیے. طاقت کا استعمال کسی چیز کا نہیں ہے. اگر اس چیز کو تھوڑا ڈیلے کر لیتے تو یہ سب کے حق میں بہتر تھا, کشمیر کے عوام کے بھی حق میں بہتر تھا. رانا صاحب سے پوچھ لیتے. رانا صاحب میں نے ذرا بڑی تفصیل سے پہلے تحریک انصاف کا موقف پوچھ لیا. ہمیشہ جو پچھلے الیکشنز ہوتے رہے ہیں اس کے اندر آپ کا موقف یہ رہا ہے حکومت کا کہ اگر تحریک انصاف نے ان الیکشنز میں حصہ لیا, اس نظام کو لیجٹمیسی بھی تھی, ان کو کچھ نشستیں بھی ملی ہیں, لیکن چونکہ ان کا سیاسی بیانیہ اتنا کمزور ہے تو لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا. اس مرتبہ کیا اس جماعت کا الیکشن میں حصہ نہ لینے سے الیکشن کی ساکھ پہ فرق پڑے گا حکومت کے نزدیک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ الزام حکومت پہ لگانا کہ ہم اکیلے دوڑنا چاہتے ہیں, ان کے اگر سمبل کا ایشو ہے تو وہ ای سی پی اس کو مینیج کرتی ہے, حکومت پاکستان یا پی ایم ایل این نہیں مینیج کرتی. اور اگر ان کا فیصلہ تھا کہ ان کو سمبل نہیں دینا تو ہائی کورٹ نے ان کا سمبل بحال کیا, تو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ اس کو رد کر دیا. اور وہ آبویسلی کسی بیسس پہ کیا ہوگا, میرٹ پہ کیا ہوگا, کیونکہ کورٹ کا فیصلہ ہے. بہرحال لیکن جہاں تک الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی بات ہے تو یہی ہمارا موقف تھا کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے جیک, وہ الیکشن آ رہے تھے, ہم ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کرتے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عوام کی بات کر رہے ہیں یا کشمیری لوگوں کے دلوں کی بات کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے جو رستہ اختیار کیا وہ تصادم کا تھا, اور وہ لڑائی جھگڑے کا تھا, جلاؤ گھراؤ کا تھا, قتل و غارت کا تھا. یہ بڑی بدقسمتی ہے جب الیکشن 2 مہینے میں آ رہے ہیں اور آپ کا ایک موقف ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسے نہیں ایسے چلنی چاہیے, تو آپ الیکشن لڑیں, اور اس میں اگر آپ کو عوام پذیرائی دیتی ہے تو آپ پھر اس کو امپلیمنٹ کریں. تو یہ لیکن ابھی جو بنیاد جو رکھ رہی ہے پی ٹی آئی بائیکاٹ کا,
وہ عوامی ایکشن کمیٹی کی میرے خیال سے اس کی بیسس پہ جو ہے ان کی حمایت میں کر رہی ہے، یا لگ ایسے رہا ہے کہ جو ان کا موقف ہے جب تک وہ حل نہیں ہوتا مسئلہ ان کے ساتھ بیٹھ کے تو تب تک الیکشن ڈیلے کرا دیں. لیکن رانا صاحب یہ خواہش تو حکومت کی ہونی چاہیے نا، کیونکہ اس میں سب سے بڑا تو سٹیک آپ لوگوں کا ہے کہ بھئی اگر الیکشن لڑنا ہے تو آپ کی خواہش ہونی چاہیے کہ تنازع ختم ہو، الیکشن آگے کرنا ہے پیچھے کرنا ہے. میں اس کے اوپر میری کوئی رائے نہیں ہے، اس کو تو اپوزیشن ایکسپلوئٹ کرے گی نا اگر حکومت وہاں پہ اتنے بڑے کرائسس کو جی. تو اس سے لگ یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے رستے پہ چل رہی ہے، ان کی حمایت کر رہی ہے، یا ان کے موقف کو جو ہے وہ تول دے رہی ہے کہ وہ ٹھیک. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ موب کی سیاست، سڑکوں کی سیاست، تصادم کی، جلاؤ گھراؤ کی سیاست کے ساتھ تو نیگوشیٹ ہم نہیں کر سکتے. تو رانا صاحب اس وقت سیاسی حکمت عملی اس وقت کشمیر کے ایشو کے حوالے سے جو وہاں پہ تنازع اس حوالے سے حکومت کی ہے، یا فی الحال پھر اب طے ہو گیا ہے کہ ناصر کی طاقت کا استعمال ہوگا؟ کیا سیاسی سلوشن ابھی آپ کو نظر آ؟ ایک منٹ، طاقت کا استعمال نہیں ہوگا. دیکھیں طاقت کا استعمال ریاست نہیں کرتی، طاقت کا استعمال جلاؤ گھراؤ کس نے شروع کیا؟ اگر عوامی ایکشن کمیٹی نے قتل و غارت نہ کی ہوتی، ریاست کے اداروں کے اوپر حملہ آور نہ ہوئے ہوتے، اور ڈائیلاگ کا رستہ تو ہمیشہ سے کھلا تھا نا. تو اب طاقت کے استعمال کی بات نہیں ہے. دس از ناٹ، اب تو اٹ از ریئیکٹنگ. گورنمنٹ تو ریئیکٹ کرے گی نا اپنی ریٹ کو قائم کرنے کے لیے. تو یہ اٹ شوڈ بی کریکٹڈ. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی اگر میدان سے بھاگ رہی ہے تو جس لاجک پہ بھاگ رہی ہے وہ بھی کنڈیمیبل ہے، کیونکہ اگر وہ اسی موب کی سیاست کو جو ہے پروموٹ کرنا چاہتی ہے یا اس کے موقف کے ساتھ کھڑی ہونا چاہتی ہے، تو یہ شو کرتا ہے کہ پی ٹی آئی خود کیا ہے. باقی آبویسلی جو بات میرے کولیگ نے کی، جو اسٹیٹ منسٹر فار لا ہیں، کہ یہ پاپولیرٹی کا دعویٰ کرتی تھی اور اب ان کو کھمبا نہیں مل رہا، تو یہ کہتی تھی کہ کھمبا بھی کھڑا کر لیں، تو وہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ اگر جو جماعتیں اس پروسیس، جو سسٹم کے اندر جو پروسیس ہے ڈیموکریٹک، اس سے باہر نکل رہی ہیں، تو وہ خود آپ کو بتا رہی ہیں کہ ان کی کمزوری کیا ہے اور ان کا ایجنڈا کیا ہے. جی شفیع جان صاحب، ایک تو آپ کا ایجنڈا بھی ہے، سیاسی کمزوری بھی ہے، پھر وہاں پر جو حکومت اور ان کے معاملات چل رہے ہیں آپ اس میں سیاسی طور پہ ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں اپنی وہاں پر صورتحال کو، بجائے اس کے کہ حکومت اور ان کو معاملہ طے کرنے دیں، آپ اس کو سیاسی طور پہ ہوا دے رہے ہیں، اور الیکشن میں حصہ نہ لینا بھی اسی کی ایک کڑی ہے. نہیں دیکھیں، ہم کوئی اس کو ہوا نہیں دے رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ایک تنازع ہے، ایک دو فریقین کے درمیان تنازع ہے، اور یہ جو معاہدہ کیا وہ گورنمنٹ نے معاہدہ کیا، ہم نے تو نہیں کیا. آپ نے جو معاہدہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ کیا تو اس کا پاس رکھا جائے دونوں سائڈ سے، ایک سائڈ سے نہیں، ایکشن کمیٹی کو بھی پاس رکھنا چاہیے اس معاہدے کا، گورنمنٹ کو بھی پاس رکھنا چاہیے. دیکھیں معاہدہ بھی آپ نے کیا، حالات بھی آپ کی وجہ سے وہاں پہ بگڑی ہوئے ہیں، اس میں ہمارا نام لینا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیری عوام اس وقت احتجاج کر رہے ہیں، اس وقت وہ سڑکوں پہ ہیں، اس وقت وہاں پہ الیکشن کا ماحول نہیں ہے، وہاں پہ جو ووٹ کا، جو طاقت کا استعمال ہے ووٹ کا، وہ آزادانہ طریقے سے ہو نہیں سکتا. وہاں پہ مزید ایشوز بنیں گے، اگر اس کو تھوڑا ڈیلے کر دیا جائے تو کون سی قیامت آ جانی ہے. پہلے بہتر نہ ہوتا کہ تمام تر چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کر لیں، سیٹل ڈاؤن کرنے کے بعد آپ الیکشن کرا لیں. دیکھیں بات بڑی واضح ہے کہ حکومت کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ ان کی بیانیہ، کہ ان کے پاس بیانیے کے لیے کچھ نہیں ہے. جی بی الیکشن میں جو تاریخ رقم ہوئی ہے کہ پہلی دفعہ فیڈرل حکومت کے ہوتے ہوئے یہ ہار گئے ہیں. باقی 3 جی بیز کے الیکشن اگر آپ اٹھا لیں تو جو فیڈرل گورنمنٹ میں ہوتا ہے وہ الیکشن جیت جاتا ہے. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ فیڈرل حکومت میں ہوتے ہوئے نون لیگ کو شکست ہوئی، اور جو 8 سے 9 سیٹیں ان کے پاس آئی وہ بھی تحریک انصاف کے مینڈیٹ پہ انہوں نے ڈھاکہ ڈالا. دیکھیں کمبیک کی بات کرتے ہیں، پاپولیرٹی کی بات کرتے ہیں، مسئلہ ہی پاپولیرٹی کا ہے. اگر عمران خان صاحب آج قید میں ہیں تو وہ سب سے زیادہ پاپولر ہے، اور ان کی پاپولیرٹی کی وجہ قید ہے. پاکستان میں ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے جو اس کی پاپولیرٹی کو میچ کر سکے، نہ سیاسی شخصیت نہ کوئی اور شخصیت. لیکن شفیع صاحب وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب اگر پاپولر ہیں تو جب آپ لوگ احتجاج کی کال دیتے ہیں تو لوگ سڑکوں پہ نہیں آتے، یہ حکومت کا معاون ہے کہ آپ پاپولیرٹی کے جو اپنے کارڈ ہیں کلیم کرتے ہیں اس کو آپ شو الیکشن میں چلے آپ کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں انہوں نے یہ اگریمنٹ، لیکن جب احتجاج کرنا ہو تو اس میں بھی بندے باہر نہیں آتے، تو پھر وہ کمفرٹیبل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب لوگ باہر نہیں آ رہے تو نہیں پاپولر ہیں. یہ ان کی اسیسمنٹ ہے. دیکھیں بھاگنے کی بات کی رانا صاحب نے، دیکھیں بھاگنے کی عادت تحریک انصاف کی نہیں ہے، وہ میاں نواز شریف صاحب کی ہے کہ جب بھی وہ قید میں جاتے ہیں تو ڈیل کر کے ملک سے بھاگ جاتے ہیں. اور جہاں تک احتجاج کی بات ہے تو احتجاج دیکھیں بات بڑی واضح ہے کہ اب جب بھی احتجاج کی کال ہوگی آپ لاکھوں لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ سڑکوں پہ ہوں گے. ہم نے پہلے بھی اسلام آباد آئے، ہم نے یہاں پہ ڈی چوک پہنچے، کئی بار ہم نے اسلام آباد فائنل کال بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ لاکھوں لوگ سڑکوں پہ تھے. لیکن کی جو
20 نومبر کو کیا کسی سیاسی پارٹی پہ یا کسی سیاسی کارکن پہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح ظلم ہوا ہے؟ ہم نے وہاں پہ 14 شہادت 14 لوگوں کو وہاں اٹھایا، لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف کی احتجاجی پاور جو ہے وہ آپ نے اسٹریٹ موومنٹ میں دیکھی ہوگی کہ جب اسٹریٹ موومنٹ کو آفریدی صاحب لیڈ کر رہے تھے، پنجاب میں نون لیگ کی حکومت تھی، اتنا خوف آفریدی صاحب کا اور عمران خان صاحب کا کہ وہاں پہ کرفیو لگانا پڑا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سندھ میں بھی دیکھا ہوگا کہ وزیر اعلیٰ جو ہے ملاقات سے پیچھے ہٹ گئے، بلوچستان میں 144 لگ جاتا ہے۔ اگر ہماری پاپولیرٹی نہیں ہے، ماریہ صاحبہ میں آپ کی تواسط سے رانا صاحب کو ریکویسٹ کر رہا ہوں، ہم پاپولر نہیں ہیں، ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں، ہمارے پاس جو اسٹریٹ پاور تھی وہ ختم ہو گئی، ہمیں ایک این او سی دے دیں، مینار پاکستان کی، لیاقت باغ کی، ہمیں مزید ایکسپوز ہونے دیں۔ ایک سائڈ پہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پاپولیرٹی، ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں، ہم پاپولر نہیں ہیں، دوسرے سائڈ پہ آپ اتنے خوف زدہ ہے کہ پنجاب بھر میں 9 مئی کے بعد سے صرف 2 دفعہ ہمیں این او سی ملی، ایک سنجانی کے میدان پہ جو جیم پیک تھا، اور ایک لاہور میں ایک سائڈ کے ایریا میں جس طریقے سے ایڈمنسٹریشن نے وہ جلسہ ختم کرایا تھا، سٹیج پہ چڑھ کے مائک کھینچنا، لائٹیں توڑنا، اس کے باوجود وہ گراؤنڈ جیم پیک تھا۔ صحیح، یہ آپ کی جو ریکویسٹ ہے نا، میں ذرا چاہتی ہوں کہ رانا صاحب اس پہ رسپونڈ کر دیں کہ جو پاپولیرٹی نہیں ہے رانا صاحب، تو پھر اب جلسے کرنے دیں، ملاقاتیں کرنے دیں، وہ نئے لوگ نکل رہے باہر، انہوں نے بہت دفعہ کال دیکھ کر دیکھ لی، پر ایم این اے کوئی 1000 بندوں کی ڈیوٹی بھی لگی، وہ بندے باہر نہیں آئے۔ اڈیالہ جیل جب ہم دیکھتے ہیں باہر کوئی نہیں تحریک انصاف کی اس طرح سے بڑی نفری آتی، ان کی بہنیں گئی ہوتی ہیں، کچھ لیڈران ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ بالکل کوئی نہیں ہوتا، لیکن جو بڑی تعداد میں پاپولیرٹی کلیم ہے وہ نہیں ہوتا، تو پھر خوف کس بات کا ہے؟ این او سی دے بھی جلسے میں لوگ نہیں آئیں گے، اب تھک گئے ہیں لوگ تحریک انصاف سے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو گورنمنٹ کا بڑا کلیئر کٹ سٹانس ہے کہ موب کے اوپر یا آپ سڑکیں بند کر کے حکومت کو ڈکٹیشن نہیں دے سکتے، اور آپ نے دیکھا کہ ٹی ایل پی بھی یہی کرتی تھی، اس روایت کو ختم کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آگے بھی حکومت کا یہی موقف ہے کہ پہلی دفعہ دیکھا گیا کہ ایک صوبے کی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ٹیئر گیس اور بہت ساری اکوپمنٹ لے کے آپ اسلام آباد بند کرنے آ رہے تھے اور آپ حکومت گرانا چاہتے ہیں، تو یہ ان چیزوں کی اجازت تو نہیں دی جائے گی۔ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے اس طرح کی موب مینٹیلٹی کو سپورٹ نہیں کرے گی کہ آپ صوبوں کے رستے بند کرنے کا دعویٰ کریں اور کہیں ہم حکومتیں گرا دیں گے یا ہم اس طرح پریشر ٹیکٹک کریں گے، تو یہ سائیکل ختم ہو چکا ہے، اور گورنمنٹ اس پہ سٹینڈ لے گی، کیونکہ ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ ہمیں یہاں بار بار یہاں تماشا لگتا ہے، پوری دنیا دیکھتی ہے جی اسلام آباد جیم ہو گیا ہے، صوبے کے رستے بند ہو گئے، فلانا ہو گیا، تو وی ہیو ٹو موو اہیڈ۔ نمبر 1 دیکھیں، بات یہ ہے کہ جہاں تک ان کو اجازت دینے کی بات ہے، اجازت ان کو ملتی رہی ہے، اور جو یہ تماشا لگاتے رہے ہیں، یہ دنیا نے دیکھا ہے کس طریقے سے پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں کہ کتنے لوگ مر گئے، 300 بندے مر گئے، فلانے ہو گئے، خود یہ ویپنائز ہو کے جلاؤ گھراؤ کر کے چیزوں کو اسلام آباد کو بند کرنے آئے تھے، تو کس بیسس پہ جو ہے وہ ان کو اجازت دی جائے اور کیسے اجازت دی جائے کہ یہ رستے بند کر دیں، یہ سسٹم کو گرا دیں؟ اور جب ان کا موقف ہی یہ ہے، آپ ان کی علیمہ بی بی کی باتیں سن لیں کہ وہ کس طرح کے جو ہے وہ بیان بازی کرتی رہی ہیں کہ آپ صوبہ جو ہے وہ وفاق کو پیسے نہ دیں، وہ بجٹ نہ دیں، آپ جو ہے جو لیکن ایسا ہوا نہیں نا، بجٹ بھی پاس ہو گیا، وہ ایک سیاسی بیان تھا لیکن بجٹ بھی پاس ہو گیا نا، یہ وہ تو بڑکے شڑکے یہ مارتے بھی ہیں، کرتے بھی رہے ہیں نا، ان کی سیاست، ان کی پارٹی ڈیوائیڈڈ ہے، کچھ لوگ جو ہیں، اور خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ یہی کچھ چاہتی ہے جو لیما بی چاہتی ہے، لیکن ابھی جو ہے وہ obviously چیزوں کو کنٹرول کر کے یہ چیزیں، یعنی فی الحال این او سی کا کوئی جو ہے وہ کوئی چانس نہیں ہے۔ بہت شکریہ دونوں حضرات، خوف برقرار، بہت شکریہ عمران خان کا خوف برقرار، چلے بہت شکریہ آپ کا۔ اب اس وقت پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اپنا فیڈ بیک ہمیں دینا مت بھولیے گا، خیال رکھیے، خدا حافظ۔